نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر غرقد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا، اور اس وقت یہودی کس لیے ہر جگہ شجر غرقد لگا رہے ہیں؟ آئیے اس پراسرار راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شجر غرقد کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یہود، گنگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت وغیرہ عام ہیں۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اس لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ یہ درخت مدینہ منورہ کے اطراف میں اور صحراؤں میں بھی پایا جاتا تھا۔ شجر غرقد کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑوں کو فتح کر کے وہاں غرقد کی کاشت کر دی ہے، جبکہ یہودی افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کاشت کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرنے کے لیے کثیر رقوم دی ہیں۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے سکالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کہے گی، اے مسلمانوں میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گنگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجر کاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں، تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی راکٹ یا بم داغا جائے تو وہ اس سے بچ سکیں۔ بھارت نے یہودیوں کی دیکھا دیکھی اور ان سے اپنی دوستی کو اٹوٹ ثابت کرنے کے لیے غرقد نامی جس درخت کی کاشت شروع کر رکھی ہے۔ مودی جی کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہودیوں کے اعلی کار اور ان کے اشاروں پر ناچنے والی اور ہاں میں ہاں ملانے والی تنظیم RSS بجرنگ دل نے یہودیوں کے تمام کاموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور غرقد کی شجر کاری اتنی تیزی سے انجام دی ہے کہ صرف مہاراشٹر میں ہی 5 کروڑ غرقد کے پودے لگانے کا ٹارگٹ پورا کر رہی ہے، جس میں سے 3 کروڑ غرقد لگائے جا چکے ہیں، جبکہ راجستھان میں بھی اتنے ہی غرقد کے پودے لگائے جانے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے اور اسرائیل میں غرقد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہی پودا لگا رہے ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع سے طلب کر کے اکھاڑ پھینکا تھا۔ بہرحال اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں اپنی پاسبان درخت غرقد لگانے کے لیے کمر کس چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے۔ واضح رہے کہ 2008 میں ممبئی میں اسرائیلی سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر یا سفارتکار ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے سفارت خانے میں لگے غرقد درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ اس تجربے کے بعد اسرائیل نے تمام سفارت خانوں میں غرقد کے درخت لگا دیے تھے۔
فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور ممکنہ طور پر وہ یہود سے ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں اور ان کے کسی بھی غیر محسوس اور نہ چاہتے ہوئے چیز سے بھی مدد نہ کریں۔